دیکھیے بشرا عمران اب آخری مقدمہ رہ گیا ان کے خلاف، جیسے ہی اس میں سماعت مکمل ہوتی ہے اور فیصلہ سنایا جاتا ہے، اور جو کہ ہم بہت پر امید ہیں کہ یہ ضمانت کا کیس ہے 100%، اور ان کی ضمانت کنفرم ہونی چاہیے۔ ایک شخص کو، اسپیشلی ایک خاتون کو، ایک ہی نوعیت کے مقدمے میں، کبھی گراف میں، کبھی کسی اور مقدمے میں، کبھی ای سی پی میں، بار بار پروسیکیوشنز پہ ممانعت ہے۔ آرٹیکل 13 آف دی کانسٹیٹیوشن کی ممانعت ہے، 403 سی آر پی سی کی ممانعت ہے۔ سو بشرا عمران کے خلاف یہ آخری مقدمہ رہ گیا ہے۔ اس سے پہلے توشہ خانہ میں ان کی سزا معطل ہو چکی ہے، 14 سال کی عدت نکاح میں وہ بری ہو چکی ہیں۔ 9 مئی کے 12 مقدمات میں وہ تمام کے تمام مقدمات میں خراج رپورٹ آ چکی ہے اور ان کو مقدمے سے بری الذمہ قرار دے دیا گیا ہے۔ سو ایک آخری کیس رہ گیا ہے جس میں آج اس وجہ سے کارروائی نہیں ہو سکی کہ ایف آئی اے نے اپنے اسپیشل پروسیکیوٹرز آج نہ بھیجنے کا فیصلہ کیا، جس پہ جج صاحب برہم بھی ہوئے اور انہوں نے ایک آخری موقع دیا ان کو کل صبح پیش ہونے کا کہ کل صبح پارٹ ہرڈ ہے یہ کیس، آرگیومنٹس اس میں ریزیوم ہوں گے کل صبح، اور کل اس میں انشاءاللہ فیصلہ متوقع ہے۔ سو سپریم کورٹ کی ججمنٹس بڑی واضح ہیں کہ خواتین کے کیسز میں اسپیشل فیورز ہیں، اسپیشل کنسیشنز ہیں، اسپیشل لیٹیٹیوڈ ہے ان کے لیے، اور irrespective آف دی کیٹیگری آف دی offense اور سیریسنس آف دی offense ان کو ایز آف رائٹ ضمانت دینی چاہیے۔ مگر یہ ایک ایسا کروشل ٹائم آیا ہے جہاں بشرا عمران کی ضمانت کا ٹائم آیا تو عمران خان صاحب کی باقی 2 بہنیں بھی جو ہیں وہ خواتین ہیں، وہ گرفت میں لے لی گئی ہیں۔ آپ اگر پنجاب لاہور میں جائیں تو ڈاکٹر یاسمین راشد کے کیس کی طرف آپ کی توجہ لاؤں گا کہ ان کو آج دن تک وہ ان کی عمر کے باوجود، ان کی بیماری کے باوجود اور اتنا عرصہ تاخیر کے باوجود ان کی ضمانت آج دن تک نہیں ہو سکی۔ تو قانونی ٹیم کے آگے بڑے عرصے کے بعد اپڈیٹ آپ کو دی جا رہی ہے۔ قانونی ٹیم کے آگے جتنے بھی کیسز تھے، جتنے بھی کرمنل کیسز تھے، ایک ایک کر کے تمام کیسز کو ہم نے ڈیمولش کیا ہے۔ ہم نے اس میں یا ضمانتیں کروائی ہیں، یا سسپینڈڈ سینٹنس ہیں، یا ایکویٹلز ہیں۔ میرا اشارہ فورن فنڈنگ کیس کی طرف ہے، جج زیبا کے کیس کی طرف ہے، 9 مئی کے کیسز کی طرف ہے، عدت نکاح کے کیس کی طرف ہے، سائفر جیسے بڑے کیس کی طرف ہے، توشہ خانہ 1 گراف سیٹ کی سزا معطل ہونے کی طرف ہے، اور اب یہ توشہ خانہ 2 ایک فوٹو کاپی ایک بنا دی جاتی ہے ایک اور مقدمے کی۔ تو تمام لیگل کیسز جتنے بھی آج دن تک بنے، وہ تمام کے تمام لیگل ٹیم نے بڑی رسپانسبلٹی سے اور بڑی ایفیشنسی سے تمام کیسز ہم نے پروفیشنلی ہینڈل کرتے ہوئے تمام کیسز سکسیسفلی ان میں ہم نے ریزلٹس سیکیور کیے۔ یہ ایک آخری توشہ خانہ کا کیس رہ گیا ہے۔ اس کیس میں سماعت ہوتی ہے اور جیسے ہی اس میں فیصلہ آتا ہے، بشرا عمران بھی اور عمران خان صاحب بھی ریلیز ان کی میچیور ہو چکی ہے۔ پیچھے اب کوئی مقدمہ رہ نہیں گیا، سب کنونسڈ ہیں۔ ایک ایک کر کے جتنے بھی کیسز بنائے گئے، 1.5-2 سال کی سٹرگل تھی سرکار کی کہ ثابت کیا جائے کہ یہ لوگ کرمنل مائنڈڈ ہیں یا کرمنل انکلینیشنز اور پروپینسٹیز ہیں۔ کوئی بھی کرمنل ایکٹیویٹی یا کوئی بھی کرمنل ایکشن یا کوئی بھی جرم کرنا، سرزد ہونا ثابت ہی نہیں ہو سکا 1.5 سال کی ایفرٹ کے بعد۔ اس پر اب سب کنونسڈ ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر کوئی کرمنالٹی آج دن تک نہیں ہوئی، اور یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے جو چل رہی ہے، لائک آئی سیڈ، فوجداری کے مقدمات سارے ختم ہو گئے ہیں، جرم سارے ختم ہو گئے ہیں، صرف ضد کا مقدمہ پیچھے رہ گیا ہے۔ اس کا لیگل ٹیم کے پاس حل نہیں ہے۔ شاید کچھ ٹیموں کا حل لیگل ہوتا ہے اور کچھ کا حل پولیٹیکل ہوتا ہے۔ سو ہم نے تو عمران خان صاحب کو اور ان کی فیملی کو یہی ایڈوائز کر رکھا ہے کہ لیگل ٹیم کے حوالے جتنے مقدمے ہوئے تھے وہ ہم نے پروفیشنلی تمام سکسیسفلی رزلٹ ہم لے چکے ہیں۔